بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اگر آپ کو بھولنے کی عادت ہے تو پانی پہ دم کر کے پی لیں، آپ کو ساری زندگی کوئی بات نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا، اور والدین بار بار یہ اصرار کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایک ایسا عمل ہو جس سے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے اور جس کی وجہ سے بچے پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں، یعنی بچوں کے حافظے میں بہتری کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اس عمل میں ایسے والدین کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ پیش کر رہی ہوں، جن سے ان کے بچوں کے دماغ اور حافظے کے تمام مسائل جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کمزوری کی وجہ سے نہ صرف جو مریض ہے وہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے افراد یعنی والدین، اولاد، بیوی، بچے اور دیگر رشتہ دار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے وہ بڑھتے بڑھتے بعض اوقات جو ہے وہ پاگل پن کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ خاص طور پہ مدارس، اسکول اور یونیورسٹیوں کے طالب علم، لڑکے اور لڑکیاں جب اس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ تعلیمی بوجھ سے دب کر اپنی صحت جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ پیش کر رہی ہوں۔ تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کی بھوک اور جو نیند ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے جو بڑوں کے علاوہ چھوٹے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حافظہ اور دماغ کی کمزوری کو ہلکا نہ لیا جائے بلکہ اس کا علاج بھی کرایا جائے، اور اس کے ساتھ میرے بتائے گئے وظیفے کو بھی آپ ضرور آزمائیں۔ یہ جو وظیفہ ہے وہ اللہ کے صفاتی نام یا کریموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایسا مبارک نام ہے کہ جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کا دل و دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، تو اس صورت میں والدین اس وظیفے کو کریں۔ ویسے بھی یہ عمل آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے یا پلانے کا جو ہے وہ یہ عمل ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا کریموں کو فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 یا 11 مرتبہ، لیکن درود پاک جو ہے وہ وظیفے سے پہلے اور وظیفے کے بعد آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور سب سے افضل جو درود ہے وہ چونکہ درود ابراہیمی ہے تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، لیکن آپ کوئی اور بھی درود پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس وظیفے کے لیے جو بہترین جو وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے، لیکن اگر اس وقت آپ سے نہیں آپ وہ عمل کر سکے تو بعد میں بھی آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے لیے وظیفہ خود کر رہے ہیں تو دم کر کے خود ہی پانی پی لیں، اور اگر کسی بچے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس بچے کو آپ یہ پانی پلا دیں، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے تو چند ہی دنوں میں، کچھ ہی دن گزریں گے، آپ کو خود اس کے نتائج جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سالوں بعد بھی آپ کو وہ سبق کبھی نہیں بھولے گا جو ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر عمل اچھا لگا ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔